اصحاب کہف کے متعلق فرماتے ہیں کہ کچھ نوجوان تھے اور وہ نوجوان شرک سے بیزار تھے اور قوم بادشاہ ان کو شرک پر کفر پر مجبور کرتے تھے، یعنی خدشہ تھا کہ وہ اس کو اپنے دینی حق سے پھیر دے، تو انہوں نے اپنے ایمان بچانے کے لیے عزم کیا کہ ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے، بہرحال ایمان بچانا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا، یہ عزم کیا، تو میں نے وزدناہم ہدی، ہم نے اس کی ہدایت میں ترقی دی۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قانون ہے۔ کہ جب انسان حق پر استقامت دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے خیر کے ارادے میں، نیک ارادوں میں اور ایمان میں، تقوی میں ترقی نصیب فرماتے ہیں۔ اس میں ہدایت اس کو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کو بڑھاتے ہیں، یہ مضبوط کرتے ہیں۔ وزدناہم ہدی، ہم نے اس کی ہدایت کو اور بڑھا دیا اور مضبوط کر دیا ان کو۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کی دلوں کو مضبوط کر دیا، حق پر باندھ لیا۔ بس یہ کرنا ہے، حق پر جمنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی کہ کب ہوا؟ اس قامو، جب وہ کھڑے ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کھڑا ہونا شرط ہے۔ خیالی پلاؤ نہیں پکا رہے تھے۔ ہماری زندگی خیالی پلاؤ میں، خیالی باتوں میں، خوش فہمیوں میں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ مجھے پشتو کی بھی لاپی وائی لاپے تو اس سے تو ہے لفظاً لاپوں سے حالات تبدیل نہیں ہوں گے، مظاہروں سے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ مظاہرے ہمیں براس نکالنے کے لیے دیے گئے ہیں کہ جو انسان کے اندر جو قوت ہے، اب یہ اس قوت کو ایک راستے پر نکال دے تاکہ اس کے لیے اصل عمل کے لیے کوئی طاقت نہ رہی اس کے اندر۔ سمجھ آئی بات؟ اس کی طاقت کو کیا کرتے ہیں؟ خارج کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہاں میں یہ بتانا تھا کہ اس قوم فقالوا، جب یہ کھڑے ہو گئے تو اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ یہ قول نہیں ہے ان کا، یہ صرف قول نہیں ہے، یہ وہ قول ہے، یہ اس کی پوری جان سے نکلی ہو، پوری وجود کا ترجمان ہو۔ یہ قول کیا ہے؟ ان کے پوری قول کا،
پوری وجود کا ترجمان تھا. ربنا رب السماوات، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار. رب السماوات ہے، کیا کون ہے؟ آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. یہ قوتیں یہ بھی اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ طاقت میں سب کچھ ہے، وہ سب کا مربی ہے، وہ سب کا مربی ہے. والارض، زمین کی، لن ندعو من دون الہا، ہم ہرگز اس کے سوا کوئی معبود نہیں کیا وہ بنائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فتنے آ رہے ہیں، آئیں گے. خطرے کی بات یہ نہیں ہے کہ فتنہ آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہر قسم کی فتنوں سے بچائیں. یہ خطرہ نہیں ہے، اس میں تو انسان اور زیادہ کندن بنتا ہے، اور زیادہ مضبوط بنتا ہے، اور زیادہ اس کے اندر اس کو ثواب ملتا ہے. جب قحط پڑ جاتا ہے تو اس وقت غلہ سستا ہوتا ہے یا مہنگا ہوتا ہے؟ مہنگا ہوتا ہے، قیمت بڑھ جاتی. وہی غلہ ہے، وہی گندم ہے، آسانی کے موقعوں میں آپ کو 10 روپے کلو مل جائے گا، لیکن جب نایاب ہو تو 1 کلو کی قیمت 1000 روپے بھی لگ سکتی ہے. اس قحط کی مناسبت سے اس طرح جب اہل ایمان کا قحط ہو، ایمان والے کم ملتے ہوں، ظاہر ہے کہ اس وقت اس ایمان والے کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو بہت مہربان ہے، تو کئی گنا اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں کہ ایسے حالات میں جم کر مجھے خالق مانتا ہے، کسی اور کو خالق نہیں مانتا، کسی اور کو مالک نہیں مانتا، کسی اور کو رب نہیں مانتا، مجھے رب قرار دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا، ان کی حوالی نہیں کرتا. تو خطرے کی بات یہ ہے کہ آدمی اس فتنے کے دوڑ میں شامل ہو جائے. اس فتنے کے اس کا رکن بنے، اس کا ساتھی بنے، اس کے ساتھ وہ اپنا جو طاقت کا حصہ ہے، اپنے عمل کا جو حصہ ہے اس میں ڈال دے. مثلا یہ کرونا آ گیا، اب اس میں 2 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، ڈاکٹروں میں بھی، حکمرانوں میں بھی، اور سمجھداروں، دینداروں، لکھے پڑھے لوگوں میں بھی آپ کو ملیں گے. بعض کہیں گے کہ آفتیں آتی ہیں جاتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے. کوئی کہے گا کہ دیکھیں زمینی حقائق اور قسم کے ہیں. آدمی گھر سے ٹھیک ٹھاک اسپتال جاتا ہے، اسپتال سے
کہ لوگ جب جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے. جو اسپتال میں جاتے ہیں تو اس کو وہ آکسیجن لگاتا ہے کہ تاکہ پھیپڑوں پر طاقت ڈال کر کے کیا وہاں مار دیا جائے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. جو اسپتال گیا وہ صرف مر گیا نہیں بلکہ اچوت بن گیا. اس کے گھر والوں کو پریشان کیا جاتا ہے. تو یہ زمینی حقائق آپ دیکھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مظاہرے کرتے ہیں دوسری ممالک میں, امریکہ وغیرہ میں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں, نہ ماسک لگایا ہوا ہے نہ کچھ لگایا ہوا ہے, روڈوں پر نہیں پڑے ہیں کہ مر رہے ہو, تڑپ رہے ہو. لیکن اگر اس میں سے ایک آدمی اسپتال گیا پھر کیا ہوگا؟ اس کا خیر نہیں ہے. تو اتنا تو آدمی لوگ جانتے ہیں کہ آخر عقل تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جس بیمار کو جو جس بیماری میں مبتلا ہو, جس بیماری میں وہ مبتلا ہے, اس کے لیے ڈاکٹر نہیں ہے. دل کا مریض ہے, اس کو کرونا سے گزرنا ہوگا, قرنطین کیا نام ہے, تو دل کا مریض تو ہنگامی حالات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جاتا ہوں تو وہاں مارا جاتا ہے, تو یہاں سے گرم ٹھیک ہے, تو گھر کے اندر مر جاتا ہے. جو وہاں جاتا ہے تو وہاں وہ کیا کرتا ہے, وہاں اس کو مارا جاتا ہے. تو گویا اجرتی قاتل بن گئے, مہذب اجرتی قاتل طریقے کے ساتھ. اب یہ بات ایسی بات ہے کہ وہ اسکرین کے سامنے کھڑا بیٹھ کر یوں نہیں سوچ سکتا, ایسا ہے نہیں ہے. لیکن جب باہر دنیا میں آ جائے گا اس کو وہ دیکھے گا. اسکرین کے سامنے آپ کو تڑپائے لوگ ملیں گے, فوٹو نکال کر کہیں سے, وہاں سے, اسپتالوں کے اندر سے. لیکن جو یہاں سے جاتا ہے اس کی باری اس کو اڑی نکل کے یہاں سے ٹھیک ٹھاک گیا تھا, وہاں یا اٹھایا گیا. یہ نہیں کہ اس میں آپ کہیں کہ اس میں ہماری بڑی بڑی حکمران خواہ شامل ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ اندر کوئی ایسی سازش کو پھر وہ لوگ بانپ لیتے ہیں. اسی لیے وہ حکمران بھی جو اچھے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. تو ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بلی ہوگا, یہ بلی ہے, بھیڑیا بنایا گیا, بلی ہے, بھیڑیا بنایا گیا, چونٹی تھی, ہاتھی بنایا گیا. کوئی وہ ہوں گے کہ مغرب کی میڈیا تو اس کو ہاتھی باور کرائیں گے. یہ کہیں گے یہ ہاتھی نہیں ہے, ہاتھی کے سے 1000 گنا بڑھ کر کیا بڑا دیو ہے. یہ جس کو مرنا ہے ویسے بھی مرے گا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ خوف و اعراض کے وقت نہ انسان کے اعصاب کام کرتے ہیں نہ عقل کام کرتی ہے. گویا وہ کینسر کی مریض کی جو دوائی دی جاتی ہے اس کے بارے میں میں نے سنا ہے, وہ تو اللہ پاک آپ کو بچائیں جن لوگوں پر گزرا ہوا. لیکن خود مجھے ایک میرا ساتھی تھا, اس کو یہ بیماری تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ اس دوائی کے اندر یہ ہے کہ وہ انسان کی دفاعی قوت کو ختم کرتا ہے. ایسے ڈاکٹر صاحب, ہاں یہ ڈاکٹر صاحب بھی تیز کر رہے ہیں. تو اس کو جس کے اندر جو بیماری ہو وہ لگ جاتی ہے. پہلے وہ بیماری اس کے اندر نہیں ہوتی, لیکن دفاعی قوتیں کیا ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں اس دوائی سے. تو خوف و اعراض بھی وہی دوا ہے, خوف و اعراض بھی وہی دوا ہے, خوف و اعراض بھی وہی دوا ہے کہ جو لوگوں کی دفاعی قوتیں ختم کرتی ہیں. آپ لوگوں کے اندر دفاعی قوت پیدا کریں, آپ دیکھیں گے لوگ پہلوان بن جائیں گے, بیمار گھروں سے اٹھ جائیں گے, تندرست ہو جائیں گے. وہ بیمار نہیں ہوتا,
ہمارا خود ایک رشتہ دار تھا یہاں موجود ہے، نوجوان ہے، وہ بیچارہ دبئی سے آیا تھا، پنجاب میں انہوں نے لاہور میں وہ اس کا قرنطینے میں ڈالا، تو اس نے کہا کہ تمہارا وہ تو تمہارے اندر تو کرونا ہے. وہ یہاں ڈر رہا تھا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ. تو ہمارے رشتے دار تو عجیب لوگ ہیں، انہوں نے سب نے اس کو کہا کہ آپ کرونا تو تم ہے، مجھے ہمیں تو نہیں ہے نا، ہمارے اندر تو آپ کہتے ہیں کہ تمہیں نہ لگے، تمہارا کرونا ہمیں قبول ہے. اس کو گلے سے اٹھا کر کیا تو وہ بھی عجیب لگا اس کو کہ ایک کو بھی کرونا نہیں لگا میری وجہ سے. تو یہاں آ گیا، میں نے کہا کہ بھائی بیماریوں سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن بیماری کو اس طرح بنانا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت ہے، طاقت ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ساری نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ وہ کچھ وقت تک آزمائش کے لیے کسی وبا کو لاتا ہے یا وبا کے نام پر سازش آ جاتی ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ میرا کون ہے اور کون غیر کا ہے، یہ پتہ چلے. تو اس کو میں نے ڈانٹ دینے کے لیے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ یہی موجود ہے، یہ گھروں ہمارے چچاد بھائیوں میں ہے. مجھے خوف لگتا ہے، اور خوف مجھے میری طرف کیا وہ چیزیں کھینچتی ہے. میں نے کہا کہ خوف مت کرو، آج سے ایک دپ لگا دیا، میں ایسے دپ لگا دیا. وہ تھوڑا سی میرے ساتھ محبت بھی کر کے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس دپ کے ساتھ ہماری بیماری نکل گئی. دپ کے ساتھ نہیں نکلتی، اس کے اندر تا ہی نہیں. خوف نکل گیا. کیا نکل گیا؟ خوف. اس دن میں کہا خوف ہے، میں نے کہا کوئی خوف نہیں، کوئی. سمجھ آئی بات؟ تو دیکھیں اہل علم حکمرانوں کا اور نیک حکمرانوں کا اور سمجھداروں کا، ڈاکٹروں کا یہ کام نہیں کہ خوف پلائے، ہراس پلائے. ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو حوصلہ دلائیں. جب بھوک کا وقت ہو تو والدین بچوں کو حوصلہ دلاتے ہیں، نہیں کہ اس کو کیا کرتے ہیں، خوف ہراس سے مار دیتے ہیں. خوف ہراس سے مار دینا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو انسانیت کے دشمن ہیں. باقی بیماروں کے لیے علاج بھی کرتے ہیں. اب پیپڑوں کے مریض کہاں چلے گئے؟ اب بیچارے پیپڑوں کا مریض وہ نہیں جا سکتا. کیا یہ امراض پہلے نہیں تھے؟ یہ کھانسی پہلے نہیں تھی؟ یہ چینکی پہلے نہیں تھی یا نہیں تھی؟ اس کی ایسے علامات بتائیں کہ کیا ہے کہ تاکہ ہر آدمی کہے کہ مجھے تو کچھ لگا کرونا ہو گیا ہے. کوئی خوف سے مرے گا، کوئی ڈاکٹر نہ جانے کی وجہ سے مرے گا، کوئی ڈاکٹر جائے گا وہاں، اس کو یا تو اچھا ڈاکٹر ہوگا، وہ کیا اس کا آکسیجن لگاؤ، کیا کرے گا؟ اس کو وہاں اس کے پھیپھڑوں کو پاڑ دے گا. تو دجال جب آئے گا وہ بھی اسی طرح کرنا میں دکھائے گا. یاد رکھیں، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لوگ کہیں کہ میں تمہارا خالق ہوں، یہ نہیں کہے گا. وہ کرتے بھی دکھائے گا کہ دیکھو فلان کو میں مار رہا ہوں، فلان کو زندہ کر رہا ہوں، دیکھو یہ جنت ہے، یہ دوسرا. ہوگا نہیں کچھ. نبی نے خود فرمایا کہ جس کو پانی بتائیں وہ آگ ہوگی، اور جس کو آگ بتائے وہ پانی ہوگا. جس کو جنت بتائے گا وہ جہنم ہوگا، اور جس کے وہ جہنم بتائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت ہوگا. آج دیکھیں اس معمولی چیز کے لیے ہم نے کیسی کیسی افواہیں اڑائی، اور بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ وہ
مساجد کی بند ہونے پر خوش ہیں اور حکومت کو مشورے دیتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ ہماری جن حکمران سے ہماری کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ کوئی ایسی اچھی بات کرے گا، وہ اچھی بات کرتے ہیں، جس توقع نہیں تھی وہ کرتے ہیں، اور دوسری اس کو کیا یہ کہ مت کرو، وہ نہ کرے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ایسے حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے پہلے دن بھی اسی طرح کچھ بات تو مجھے معلوم نہیں کیسے میں نے بیانیہ دیا تھا، پہلی دیا تھا، وہ بھی آپ کی خیرخواہی کے لیے دیا تھا کہ انسانوں کو خیر ملے۔ بیماری ہوگی نہیں ہوگی، جاری ہوگی وہ تو ان کا کام ہے، لیکن اتنا مجھے اپنے ڈاکٹروں کے بارے میں مجھے یہ پتہ ہے کہ جو نیچے WHO والے ہیں اس کو اگر وہ کہیں کہ بیماری ہے تو یہ کہیں کہ بیماری ہے، اگر وہ کہیں کہ اب بیماری ختم ہو گئی، آپ دیکھیے اسی وقت یہ سارے کہیں گے کہ بیماری ختم، چلو ہم جشن مناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر وفیت آپ کو رکھیں، ہماری قوم کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں، ہماری افواجوں کی حفاظت فرمائیں، ہماری پولیس والوں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ڈاکٹروں کے اللہ رب العالمین جل جلالہ خود اپنی تحقیقات کی توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اپنی تحقیقات کریں، WHO پر انحصار نہ کریں۔ دیکھو اب یاد ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پولیس والے ہوتے تھے اور کیا ہوتا تھا، وہ ان کے ساتھ وہ گڑگڑیاں ہوتی تھی، وہ کندھوں پر جو ہوتی تھی، وہ اس کو پولیو کا نام دیا جاتا تھا۔ کیا تھا وہ پولیو؟ کہاں چلا گیا؟ پورے پاکستان کے اندر 100 پولیو والے اس کی پیچھے باغ رہے تھے، احسان تھا۔ اب کہاں گئے پولیو والے؟ اب اس کے بعد شاید وہ ویکسین نکالے، پھر اس کے لیے پھر کیا بندوقیں تام لی جائیں گی کہ اب یہ کرو تو پھر تم کو ملک کو کیا باہر جا سکو گی اور نہیں جا سکو گی، یہی اس میں یہی ہوا۔ پھر اس کے لیے بس کاروبار بنا لیں گے، اس کو پیسہ چلے گا، اس کا کام ہو جائے گا، بس کاروبار بنائے جائیں گے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میں کشفی نہیں ہوں، لیکن یہ حالات ایسی بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو حق پر جمائے رکھنے کے جمع جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک بات کی میں ایک اور وضاحت کرتا ہوں، اہل علم سے آپ لوگ گلہ نہ کریں، اگر کوئی آدمی ایسا عالم کوئی ایسی بات کریں تو اس کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ہماری الحمدللہ کئی ڈاکٹر ہیں جو امریکہ میں ہوتے ہیں، یہاں کیا افریقہ میں جس جگہ میں ڈاکٹر بھی ہے، اگر وہ سارے وہ دیندار بھی ہے، اسے تبلیغ میں وقت لگایا ہے، وہ خانقاہوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ کہیں کہ نہیں بیماری ہے یہ تو بیچارے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو خیرخواہی سے یہ بات کرے گا، اس پر کوئی وہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ اس کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ ہاں اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا ماحول سے باہر رکھا کر دوسروں کی بات بھی سن لے۔ ایک بات مجھے خود بھی اتنا ڈرایا گیا تھا، توبہ توبہ۔ آپ پوچھیں ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو ویٹ صاحب پر وہ باتیں آتی کہ مفتی صاحب کو بچائیں، یہ ہے وہ ہے، یہ تو وہ کہ دیہاتی آدمی ہے، ہر کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتا ہے، گلے بھی لگاتا ہے، عمر بھی 70 سال ہے، قریب 50 سال سے اوپر کی تو کرونا لگ ہی جاتا ہے، تو ایسا کریں کہ ان کو کہیں بھی کسی کے ساتھ ملنے نہ دیں، ہاتھ نہ ملائیں۔ تو ایسے میں دل کی بیماری بھی میری ہے، تو ایسے بھی ساتھی منع کرتے، لیکن اس وقت میں نے کہا کہ اس وقت کسی کو منع نہ کرے، تو ڈاکٹروں کو کہہ دیا کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ جب میری موت آ جائے گی تو مروں گا۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو احتیاط نہیں کرتی اس لیے مر گیا، دیکھو مسجد میں جا رہے تھے اس لیے مر رہے تھے۔ یہ مسلمان ہیں ایسے لوگ کہ جو مسجد میں جا رہے تھے پہلے، وہ پہلے نہیں مر رہے تھے، جو مسجد میں نہیں جاتے ہیں وہ نہیں مر رہے ہیں،
مرنا تو ہے، جو مسجد میں جائے گا وہ بھی مرے گا، جو نہیں جائے گا وہ بھی مرے گا، لیکن مفسد وہ ہے اور بدین وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جاؤ کس لیے مر گیا، کہ مسجد میں گیا تھا یا یہ کرونا کو نہیں مانتا تھا اس لیے مر گیا. تو کتنے کرونے والوں کو ماننے والے مر گئے، کرونے والے تو سب مر رہے ہیں، جو نہیں مانتے وہ ایک کا دکھا اس کی جب پوری ہو جاتی ہے مر جاتا ہے. تو پھر آپ اس پر یہ تہمت بھی لگانا کہ کرونا نہیں مان رہا تھا اسی لیے کیا ہو گیا یہ مر گیا. دیکھیں ایسی باتیں نہ کریں. تو علماء جو ہوتے ہیں کبھی کبھی اس میں کیا ہوتے ہیں، کیا وہ ہمدرد ہوتے ہیں، وہ انسانیت کے ہمدرد ہوتے ہیں، وہ اسی لیے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ ایسا کریں کیا اس کے دل میں کوئی کدورت نہ لائیں، کوئی اس پر کوئی اس کے خلاف کوئی بات نہ کریں. علماء کے خلاف بات کرنا بہت زہریلا ہوتا ہے، یہ زہر ہے، اس زہر کو مت کھاؤ، اس کے خلاف بھی بات نہ کریں. البتہ آپ کو حضرات کو میں کہتا ہوں کہ آپ سے جتنا ہو سکے حکمرانوں سے، ہمارے وہ دیندار لوگوں سے، اہل فکر لوگوں سے، کہ وہ کیا کریں، وہ لوگوں کے اندر خوف وراثت ختم کریں. باقی بیماری جو ہوگی وہ جتنی ہوگی وہ تو ہوگی. سمجھ آئی بات؟ تو بجائے یہ کہ ہمارا اگر ہم وبا میں وفات ہو گئے تو شہید ہو جائیں گے، ہے نہیں انشاءاللہ. وبا اس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا بہت سخت ہوتا ہے. یہ میں نے کہا کہ بلی ہے لیکن بیڑیا نہیں ہے. کلو گروں میں سے بند ہو جائے. تو اس پیغام، یہ میرا پیغام ہے، پہلے بھی یہی بات کہی تھی، بعد میں بھی یہی بات کہی تھی، اور پورے رمضان میں اس کو میں اس لیے بات کرتا رہا. ہمارا یہ کام حالانکہ ہے ہی نہیں، لیکن ہنگامی کاموں میں کبھی کبھی آدمی اپنا دکان بھی چھوڑتا ہے، کبھی وہ جو کاروبار ہے وہ بھی چھوڑتا ہے، جو اپنا کاروبار اس کا ہوتا ہے وہ اس آگ کو مٹھا بجھانے کے لیے کام کرتے ہیں. ورنہ میں فائر بریگیڈ والا اس کے لیے اپنے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن آدمی پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح آگ بجھ جائے. تو یہ آگ تو لگی ہوئی ہے. اس کے بعد شاید اس کا جو کیا ہوتا ہے وہ ویکسین ہے، کیا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہو. اصل بیماری شاید وہ ہو، اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہو، وہ اس سے وہ کیا ہو جائے گا، بگاڑ پیدا ہوگا. تو ہمیں چاہیے، ہمارے ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ ان کے فیصلوں پہ نہ جائیں. خود ان ڈاکٹروں نے مجھے پھر کہا، یہ موجود ہے ساتھی، مجھے پیغام بھیجا کہ زکام سے زیادہ بیماری نہیں ہے، زکام سے زیادہ بیماری نہیں ہے. اس نے کہا کہ باپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے کیا ٹھیک کہا تھا، میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں، لیکن میں تو خوف وراثت کو ختم کر رہا تھا. کیا ختم کر رہا تھا؟ جو لوگ خوف وراثت کو بڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اور بڑھ جائے، کاش بڑھ جائے، کاش بڑھ جائے، میں تو اس کو ختم کرنا چاہتا تھا. میں کیا ہوں، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی ٹیسٹر ہے، کیوں چیز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے کاموں میں دوڑنے کی توفیق عطا فرمائیں، شر سے بچائے. ہمارے ملک پاکستان تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے دماغوں کو بیدار کرے، ان کے دلوں کو بیدار کرے، ان کو اپنے فیصلوں کی توفیق دے کہ اپنی سوچ سے فیصلے کریں، اپنی عقل سے فیصلے کریں. اپنی عقل کو مغرب کے پیچھے نہ لگائے، تو چین نہ کرے. جیسا گاڑی تو چین کی جاتی ہے نا، تو جو جہاں وہ لے جاتے ہیں وہاں لے جاتا ہے.